ہے کہ وہ مسجد میں ادا کریں۔ گھر میں فرض نماز ہو جاتی ہے لیکن بندہ گنہگار ہوتا ہے تو یہ مسئلہ یاد کر لیں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، خاص طور پر اپنی اولادوں کو یہ پیغام دیں کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی اسی لیے دیا ہے، یہ مساجد بنی ہی اس لیے ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ جو گھر میں افراد پڑھتے ہیں اس کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے کیسی زندگی گزاری۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ہے۔ سب سے پہلا نکاح ہوا تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون ہے جس کا سب سے پہلے نکاح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ کا نام خدیجہ، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم، ام الہند اور القاب آپ کا الکبریٰ، طاہرہ اور سیدۃ النساء ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، سورۃ فیل جس کے لیے نازل ہوئی تھی، اس سے 15 سال پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ عقد نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، جیسے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو تجارت کی غرض سے بھیجا اور حضور علیہ السلام بھی اس تجارت کے قافلے کے ساتھ تھے۔ تو میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا یہ جو غلام گیا تھا، یہ جو شخص میرے ساتھ گیا تھا، اس کی برکت سے بادل بھی سایہ کرتے تھے اور منڈی میں مجھے اتنا منافع ملا، اس سے پہلے کبھی ایسا منافع نہیں ملا۔ تو اس بات سے متاثر ہو کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عقد کا پیغام بھیجا تو حضور علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا۔ اس واقعے سے 2 ماہ 25 دن بعد یہ نکاح ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ آج یہ پیغام ہے امت کی اماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا اور باپوں کو جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور خاص طور پر اس بات پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور بچیوں کی عمریں یہاں تک کہ پہنچ جاتی ہے کہ ان کی عمر زیادی ہے، ان کی عمر زیادی ہے، عمر برابر نہیں ہے، بیٹے کی برابر نہیں ہے، بیٹی کی برابر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یاد ہے کہ 15 سال کا فرق ہے، لیکن امت کے امام الانبیاء نے یہ پیغام دے دیا امت مسلمہ کو کہ جو آپ کو اچھا رشتہ ملے وہاں نکاح کر لیا کرو، عمروں کا فرق نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب عز و جل کا سلام ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لا رہی ہے جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دے اور یہ بھی خوشخبری سنا دے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا
ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام دیا کہ جبرائیل امین سلام لے کر آئے ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا وہ تو سلامتی دینے والا رب ہے، یعنی رب جو ہے وہ سلامتی دینے والا ہے، جو لے کر آیا ہے سلام اس پر بھی سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز سے محبت فرمایا کرتی تھی، نماز اس وقت فرض نہیں تھی، آپ نماز اس وقت بھی ادا کیا کرتی تھی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ قربانی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے بڑی قربانی تھی کہ اپنی زندگی بھی اور اپنا مال بھی حضور علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائی، جو حضور علیہ السلام کے رضائی ماں تھی، تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں پیش کیا۔ اس وقت جانور نہیں تھے، لیکن خدیجہ الکبریٰ اتنی مالدار خاتون تھی، آپ نے یہ سخاوت کی اور 40 بکریاں اور ایک اونٹ عطا فرما دیا۔ خصوصیات میں سے عورتوں میں سب سے پہلی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عورت ہے۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے، یعنی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ شان ام المومنین بزبان سید المرسلین مکی مدنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی ترین جو بیوی تھی وہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، سب سے پہلے ایمان لائی، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کی شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا معیار۔ آپ کا وصال شریف، آپ رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 25 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات رہی، عقد میں رہی، نکاح میں رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بعثت یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں ہوا، اور آپ مکہ المکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں مدفون ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سال تھا جب شیب ابی طالب کی سختیاں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اور ساتھ ہی آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی سال کو غم کی کڑیاں جانتے ہوئے حضور علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خدیجہ الکبریٰ ام المومنین تمام مومنوں کی ماں کی زندگی کا مطالعہ کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام